میری بیوی نے مرتے وقت کہا تھا مجھے غسل تم دینا۔ جب بیوی کے کپڑے اتارے تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور جیسے ہی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے لگا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میری بیوی تو میرا نام ذیشان ہے، میں خانے وال کا رہنے والا ہوں۔ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی اور میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اپنی بیوی اور بچوں کے لیے مجھے دبئی جانا پڑا۔ لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں پاکستان آ گیا۔ میری بیوی ہسپتال میں بیمار پڑی تھی اور میری بیوی کی ایسی حالت تھی کہ میں بالکل بے بس اور مجبور تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت اور چاہت تھی، لیکن ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کئی سال پردیس میں کاٹے تھے تاکہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا مستقبل بنا سکوں اور اپنے ہونے والے بچوں کا مستقبل محفوظ کر سکوں اور پھر سکون سے زندگی گزار سکوں، لیکن قسمت نے مجھے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ پیسہ تو میں نے کما لیا تھا، لیکن شاید اسے استعمال کرنے کے لیے وقت نہیں مل سکا تھا، کیونکہ جب میں لوٹ کر آیا تو میری بیوی بہت زیادہ بیمار تھی۔ یہ 12 جولائی کی شام تھی جب میرے گھر والوں کا مجھے فون آیا۔ میں اس وقت دبئی کی ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کو شدید بخار کے باعث جھٹکے لگ رہے ہیں۔ میری ماں نے مجھے فوراً پیسے بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے جمع کر کے پیسے تو بھجوا دیے تھے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میرا دل بہت پریشان تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ اس لیے میں خود بھی اگلی فلائٹ سے واپس آ گیا تھا، اور کافی دنوں سے میری بیوی سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی کم مجھ سے فون پر بات کرتی تھی۔ میں جب بھی فون کرتا تو بہت ہی مختصر سی بات ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے صرف یہی کہتی تھی کہ آپ واپس کب آئیں گے۔ اس کے ایک سوال پر آ کر ہماری بات ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ میں اسے بتا چکا تھا کہ میں اگلے 7 سال تک ابھی واپس آنے والا نہیں ہوں۔ پھر بھی وہ بار بار یہی سوال دہراتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے درمیان رابطہ بہت کم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت دفعہ سمجھایا تھا کہ میں ہر سال 1 مہینے کی چھٹی پر تو آ سکتا ہوں، لیکن نوکری چھوڑ کر آنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور وہ شاید مجھ سے خفا ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ فون کاٹ دیا کرتی تھی۔ میں بھی پریشان ہو جاتا تھا اور اسے فون کرنا بہت کم کر دیا تھا۔ اس بار جب میں نے اس کی بیماری کا سنا اور واپسی کی فلائٹ لی تو میں سوچ رہا تھا کہ اب میں دوبارہ دبئی واپس نہیں آؤں گا۔ ایسی مشکل نوکری ہے، پیسے کا کیا فائدہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے دور رہوں اور وہ بھی مجھ سے ناراض رہتی ہے۔ دکھ پریشانی میں تنہا ہے۔ میرے گھر والے تو اس کے ساتھ تھے، لیکن شوہر کا ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا جب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ اس کی خیریت کی دعائیں مانگتا میں پاکستان واپس آ پہنچا تھا، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی ہسپتال میں ہے۔ میں فوراً ہسپتال بھاگا تو میری اماں اور ابا مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ پھر اماں کہنے لگی تجھے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دکھ سکھ تو زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آج نہیں تو کل وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اماں کے گلے لگا اور اماں سے کہا کہ بس میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، اس لیے مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں آنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ابا اماں جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، اور پھر ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ میری بیوی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بخار دماغ پر چڑھ گیا ہے اور اسی وجہ سے اسے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ اس کا دماغ صحیح طرح سے کام کرنا چھوڑ چکا ہے، کبھی وہ کسی کو پہچانتی ہے تو کبھی بالکل ہی انجان ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی تو ابھی کم عمر ہے اور اچھی بھلی ہے، ایک بخار کی وجہ سے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر افسوس سے کہنے لگے کہ معمولی نوعیت کا بخار نہیں ہے، آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا، دعا کریں بس۔
باقی زندگی اللہ کے ہاتھ میں، ہم صرف علاج کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتوں نے میرے پیروں سے جان نکال دی تھی۔ میں بہت مشکل سے قدم اٹھاتا اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے فوراً پہچان گئی۔ اس نے ذیشان سے کہہ کر مجھے پکارا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ میری بیوی کو آکسیجن لگا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے برنولے اس کے ہاتھ پر لگے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ جگہ جگہ سے نیلے پڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور انم صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو ہنستا بستا چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اب میں 3 سال بعد لوٹا تو اس کی حالت دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ دیکھو میں تمہارے لیے واپس آ گیا ہوں۔ میری اس بات پر اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے جو بات کہی وہ سن کر میں لرز اٹھا۔ کہنے لگی، ذیشان، زندگی میں تو مجھے صحیح طرح سے آپ کا ساتھ نہیں مل سکا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے آخری سفر پر آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے مجھے روانہ کریں۔ یہ بات سنتے ہی میری آنکھوں سے ایک دم آنسو گر پڑے اور میں نے کہا، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم گھر چلے جائیں گے۔ ابھی تو ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں۔ 4 سال کی شادی شدہ زندگی میں ہم ابھی تک بے اولاد تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ جلد ہی تم مجھے بتاؤ گی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک اداسی آ گئی اور وہ کہنے لگی، یہ میری آخری خواہش ہے، اس کو آپ میری وصیت سمجھ لیں۔ میرے اس سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، مجھے تیار کریں گے اور میری قبر میں بھی خود اتاریں گے تو مجھے سکون نصیب ہو جائے گا۔ مجھے اس جہان میں نہ صحیح لیکن اس جہان میں مجھے آپ کا ساتھ ملے گا۔ میں آپ کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی کے جملوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ زندگی کی نہیں موت کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ہمارا ساتھ اتنا مختصر ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا کے لیے انم ایسی باتیں نہ کرو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اس کے بعد اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی، میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ میری اور میری بیوی کی آخری ملاقات تھی۔ شاید وہ مجھے وصیت کرنے کے لیے زندہ تھی یا پھر مجھے دیکھنا چاہتی تھی، اور مجھے دیکھنے کے کچھ ہی دیر کے بعد اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ انم کے بوڑھے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے گھر والے بھی ایک طرح پریشان کھڑے تھے۔ اس طرح ایک جوان لڑکی کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اچانک ہی بخار کی وجہ سے۔ مجھے کل رات ہی پتہ چلا تھا کہ انم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس رات صبح کی فلائٹ سے میں واپس آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کا طویل ساتھ نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے بیمار تھی، کب اس کو بخار ہوا تھا، میرے گھر والے اسے کب ہسپتال لائے، مجھے کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ ہسپتال کی ضروری کارروائی میرے بھائی نے کروائی اور پھر ہم ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچ گئے۔ میں پوری طرح اپنے حواسوں میں نہیں تھا جب میں نے اپنی بڑی بہن کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انم کو غسل میں اور اماں مل کر دیں گے، کسی باہر والے بندے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی مجھے انم کی وصیت یاد آئی اور میں نے فوراً اپنی بہن کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں زندگی میں شاید اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اس کی آخری وصیت ضرور پوری کروں گا۔ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا اور خود کفن پہناؤں گا۔ یہی اس کی آخری خواہش تھی اور یہ میرا فرض ہے۔ میری بہن نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتے، وہ مر چکی ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ دنیا والوں کو پتہ چلے گا تو لوگ ہم پر تھوکیں گے۔
مائیں اور اماں مل کر غسل دیں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں نے غصے سے بڑی بہن کو دیکھا اور کہا، میں نے کہہ دیا نا، یہ میری بیوی کی وصیت تھی، میں اسے خود غسل دوں گا۔ میرا غصہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میری بہن خاموش ہو گئی اور پھر پیار سے مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو ذیشان، یہ مناسب نہیں ہے، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کا بتنگڑ بنائیں گے، ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ آج تک کہیں ایسا دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہو۔ میں نے غصے سے کہا کہ مجھے نہ ہی لوگوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس بات کی کہ یہاں کون کیا کہے گا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی بیوی کی وصیت پر عمل کروں۔ میں نے بہن کو اور انم کو نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکالا اور خود انم کو غسل دینے کی تیاری شروع کی اور سب لوگوں کو اس کمرے سے بھی باہر نکال دیا جہاں مجھے انم کو غسل دینا تھا۔ ہر کوئی عجیب عجیب باتیں بنا رہا تھا کہ شوہر کیسے بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یہ تو پردیس سے آ کر باولا ہی ہو گیا ہے، کم سے کم اس کی ماں بہن کو ہی اس کو روکنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مجھے کسی کی کوئی آواز نہیں سننی تھی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا جہاں میں اور میری محروم بیوی انم موجود تھے۔ میں اپنی بہن سے کہہ کر گرم پانی کا انتظام کروا چکا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے دوستوں کو غسل دیا تھا، اس لیے مجھے غسل کا طریقہ معلوم تھا۔ میں نے سوچا کہ میں خود اسے غسل دے کر اس کی وصیت کو پورا کر دوں گا، لیکن جیسے ہی میری نظر انم کے چہرے پر پڑی تو میں ایک دم دنگ رہ گیا۔ اس کا چہرہ ہسپتال والا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ 14ویں کا چاند ہو۔ وہ بیمار لگ رہی تھی، نہ ہی آنکھوں کے حلقے تھے جو کہ ہسپتال میں واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی جو محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے اپنی بیوی پر بے ساختہ ہی پیار آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مجھے شادی کی وہ رات یاد آ گئی تھی جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ ایسی ہی خوبصورت معصوم تھی جیسا کہ اس وقت لگ رہی تھی۔ زندگی نے بہت جلدی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ میں تو پردیس میں کب سے اس کے ساتھ کا خواہشمند تھا۔ میرا دل وہاں رہ کر بھی انم کو یاد کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنی خواہشات اور خوشیوں کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میں ہر وقت اپنی چھٹیوں کے دن گنتا تھا کہ کب مہینے گزریں گے اور مجھے 1 مہینے کی چھٹی ملے گی، لیکن کسی کو نہ معلوم تھا کہ میں اتنی اچانک چھٹی لے کر اس طرح آؤں گا کہ مجھے اپنی بیوی کی موت کی خبر سننے کو ملے گی۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر پہرا باندھا اور انم کے چہرے پر جھک گیا۔ میں آخری بار اپنی بیوی کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس کی جدائی کے کتنے سال کاٹے تھے تو صرف اور صرف اس کے اچھے مستقبل کے لیے ہی کاٹے تھے۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے۔ پھر میں نے انم کے وجود پر پڑی چادر کو ہٹایا اور جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو میری حلق سے چیخ نکل گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں جیسے اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ کتنی ہی دیر ایسے ہی گزر گئی تھی اور پھر کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ میری بہن مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور انہیں اندر بلایا۔ انہیں انم کی وہ چوٹ دکھائی، وہ نظر چرانے لگی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، انم کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ انہوں نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ ان کا حال تو ایسے تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے بار بار پوچھنے پر میری بہن کہنے لگی کہ باہر بہت سارے لوگ موجود ہیں، تم تدفین کا انتظام کرو، اس کی آخری آرام گاہ میں پہنچا کر آؤ، پھر میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں گی۔ آپ ہی کہنے لگی اگر تم ابھی شور مچاؤ گے تو تمہاری بیوی کا تماشا بنے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم بحث نہ کرو۔ بڑی مشکل سے اپنی بیوی کا غسل مکمل کیا اور پھر اس کی تدفین کا مرحلہ شروع ہوا۔ جنازہ اٹھا تو گھر سسکیوں سے گونج اٹھا، لیکن مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی کسی کا رونا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا ذہن پوری طرح مفلوج ہو چکا تھا، میں کسی رپورٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا دیا اور پھر اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر میں اتر کر خود اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ سب لوگ تدفین کے بعد واپس لوٹ گئے تھے، لیکن بہت دیر تک میں اپنی بیوی کے قبر پر بیٹھا تلاوت کرتا رہا اور پھر میرے بھائی نے مجھے سہارا دیا اور کہنے لگے اب گھر چلو، رات ہونے والی ہے۔ میں اپنے بھائی کے سہارے گھر لوٹ آیا۔
میں نے آپی سے کہا کہ میں ایک ایک لفظ سچ سننا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں گی کہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپی کچھ کہتی، اماں کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، خواہ مخواہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ مت بناؤ، تمہاری بیوی کا وقت لکھا تھا، وہ اس دنیا سے چلی گئی، اب اس کے لیے ماں بہنوں سے سوال جواب کرو گے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا، میری بیوی مر گئی تھی اور اماں ہر بات کو معمولی کہہ رہی تھی۔ میں نے آپی کی طرف دیکھا تو آپی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں نے گھور کر آپی کو دیکھا جیسے اماں انہیں خاموش کروانا چاہتی ہو، لیکن میرے زبردستی کرنے پر آپی نے جو کچھ بتایا وہ سننے کے بعد میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ کتنے ہی لمحے مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ آپی کہنے لگی انم بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی تھی، شادی کے بعد جب تم پہلی دفعہ اسے چھوڑ کر گئے تو وہ بہت زیادہ رونے لگی تھی، ہر وقت یہی کہتی تھی کہ وہ تمہیں واپس بلا لے گی۔ پہل تو اماں نے اسے سمجھایا کہ اگر تم واپس آؤ گے تو گھر کیسے چلے گا، لیکن اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اسی لیے اماں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اماں جان بوجھ کر تم سے بات نہیں کرنے دیتی تھی اور اگر تم دونوں بات بھی کرتے تو اماں اس کے سر پر سوار ہو جاتی۔ میں نے کئی دفعہ اماں کو سمجھایا کہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان آنا مناسب بات نہیں ہے، لیکن اماں کو یہی خوف تھا کہ کہیں تم اس کی محبت میں واپس نہ آ جاؤ۔ اماں کے لیے تمہاری کمائی بہت ضروری تھی کیونکہ تمہاری کمائی سے پورا گھر چلتا تھا۔ یہ بات تو تم جانتے ہو کہ ہمارا چھوٹا بھائی کتنا نکما ہے، وہ خود تو نوکری کرتا نہیں ہے، اس کی بیوی بچے بھی تمہارے ہی پیسوں پر پلتے ہیں، وہ اماں کا لاڈلا ہے۔ اسی نے اماں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ اگر تم لوٹ کر آئے تو سب کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی اور تم بیوی کے غلام ہو جاؤ گے، اس لیے اماں نے نہ ہی کبھی تمہیں واپس آنے دیا اور نہ ہی تمہاری بیوی کو ان کی زندگی گزارنے دی، بلکہ وہ پورے گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ لیکن پھر بھی انم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، وہ خاموشی سے سارے گھر کا کام کاج کرتی، وقت پر اپنی نمازیں پڑھتی اور تمہاری واپسی کی دعائیں کرتی اور تم سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی اور سارے گھر والوں کی وہ مفت میں نوکرانی بنی ہوئی تھی اور خود زندگی کی خوشیوں سے محروم تھی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب تم 1 مہینے کے لیے یہاں آئے تو اماں نے بہت کم وقت میں ہی تم دونوں کو ساتھ گزارنے دیا۔ تم 2 سال بعد لوٹے تھے، لیکن پھر بھی تم دونوں میاں بیوی کو تنہائی کا وقت میسر نہیں آیا۔ اماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو اماں جان بوجھ کر تمہیں دیر راتوں تک اپنے کمرے میں روک کر رکھتی تھی اور جب تم واپس جاتے تو تمہاری بیوی تھک ہار کر سو جاتی تھی۔ تم ان دنوں میں مزید اپنی بیوی سے بدگمان ہو گئے تھے اور پھر تم واپس لوٹ گئے تھے۔ تمہارے جانے کے 3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ انم امید سے ہے۔ اماں نے یہ خبر ہر کسی سے چھپائی اور انم کو خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اماں نے یہ دکھاوا کیا کہ وہ انم اور اس کے بچے کے لیے بہت فکر مند ہے۔ دراصل انہوں نے ڈاکٹر سے کہہ کر انم کو ایسی دوا دی تھی جس سے اس کا بچہ ضائع ہو جاتا۔ پھر اماں نے انم کو جان بوجھ کر وہ دوائی دی تھی جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا اور تمہیں نہ ہی اس کے حمل کا بتایا گیا اور نہ ہی بچے کے ضائع ہونے کا۔ اماں نے انم سے کہا کہ تم پردیس میں پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں ایسی کوئی بات نہ بتائی جائے اور وہ تمہاری خاطر خاموش ہو گئے۔ لیکن پھر کچھ مہینوں کے بعد اسے پتا چلا کہ یہ سب کچھ اماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ دراصل وہ ڈاکٹر اسے کہیں مل گئی تھی اور اس ڈاکٹر نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنا بچہ ضائع کیوں کروایا، اور تب جا کر انم پر یہ حقیقت کھلی تھی کہ اس کا بچہ قدرتی طور پر ضائع نہیں ہوا بلکہ اماں کی وجہ سے ضائع ہوا اور وہ یہی بات تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ لیکن اماں نے اس دن کے بعد انم کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی، انم کو بہت مارا کرتی اور اس پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کرتی، اس کو کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور اس کو کمرے میں بند رکھتی تھی تاکہ تمہیں کسی بھی بات کا علم نہ ہو۔ اس کے ماں باپ بھی اگر انم سے ملنے آتے تو اماں کہتی کہ انم کی حالت ایسی نہیں کہ وہ کسی سے ملے۔ وہ بھی اس کے بعد بہت پریشان رہتے تھے اور انم سے ملنے کی بہت کوشش کرتے تھے، مگر اماں ان کو انم سے ملنے نہیں دیتی تھی۔
अम्मा अन्नम को दिन रात मारा पीटा करती थी, जिसकी वजह से अन्नम बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी और नौबत यहाँ तक पहुंची कि अन्नम इस जहान से कूच कर गई। इस सब की जिम्मेदार अम्मा है। मैंने बहुत कोशिश की मगर अम्मा ने मेरी एक नहीं सुनी। अम्मा मुझे धमकी देती थी, अगर तुमने कोई बात अपने भाई को बताई तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। और वैसे भी मैं कभी कभी आती थी। ये सब सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि इस कदर मेरी माँ घटिया हरकत कर सकती है। वो अपने बच्चे की औलाद की दुश्मन हो सकती है कि एक माँ किस तरह अपने बच्चों की खुशियों की दुश्मन बन गई। मैं बहुत हैरान था। मैं दूसरे दिन दुबई चला आया था और यहाँ पर रहने लगा था। आज मुझे 10 साल हो गए हैं। मैंने ना कभी अपने माँ बाप के बारे में पूछा है और ना ही पाकिस्तान वापस लौट कर गया।